ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ شروع کر رکھی ہے۔ آج انشاءاللہ 2 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 268 اور 269۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ گرامر کی تفصیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کے سامنے ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے۔ تو قرآن کو سیکھنا صرف ناظرہ پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سیکھنا اس کی مکمل فہم اور اس کے پیغام کو مکمل طور پر سمجھنا، اور اس کے لیے پھر یقیناً آپ کو یا تو کسی ترجمہ کی ضرورت پڑے گی یا آپ کسی تفسیر کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑے گی، اور اس کے بعد اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو عربی گرامر سیکھنی پڑے گی۔ تو عربی گرامر کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی سیدھی سیدھی اور اچھی اور بالکل آسان زبان ہے۔ الحمدللہ ہم اردو سمجھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ عربی کی تقریباً 60% الفاظ جو ہیں نا وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کے آیت نمبر 268 اور 269 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر، الحمدللہ یہ مضمون چل رہا ہے اور آگے مزید کچھ آیات آئیں گی۔ تو آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا اور پوری کوشش کرے گا، اور تمہیں طرح طرح کے وہم و گمان تمہارے دل میں ڈالے گا، تمہیں کہے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو اور بڑی دنیا ہے، تم اپنے بال بچوں کا خیال کرو، اپنا دیکھو۔ تو اس طرح وہ تمہیں شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر وہ تمہیں ترغیب دلاتا ہے فحش کاموں کی، یعنی فحاشی اور یعنی اور بے حیائی میں جتنا چاہے خرچ کر دو، اس کے لیے تمہیں وہ اکسائے گا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ تمہیں ڈرائے گا۔ تو اللہ پاک نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اور شیطان کی مکاری کو دیکھتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ شیطان تمہیں اس طرح کی ترغیب دلائے گا، اس طرح ڈرائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت اور اپنے فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے مغفرت ہوگی اور اللہ کا فضل ہوگا اور تمہارا رزق بڑھے گا۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ ایک دانہ زمین میں کاشت کرو گے، اس کے بدلے میں ایک پودا، اس میں 7 بالیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ واسع علیم ہے، اللہ بڑا وسیع ہے، وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔
آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت عظیم چیز ہے کہ جس کو یہ مل جائے، اور ملے گی کس کو؟ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے گا اس کو من و عن قبول کر کے اس پہ عمل کرے گا، تو اصل میں یہ حکمت پہ عمل کر رہا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ سادے الفاظ میں کہ کوئی انسان جب کسی موقع پر اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ملے یا فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے، یہ ہے حکمت۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس ذرائع ہیں جہاں پہ وہ خرچ کر سکتا ہے، تو اس کو حکمت سے کام لینا چاہیے کہ یہ شیطان تو مجھے ڈراتا ہے لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حکمت یعنی جو ڈیسیژن پاور ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اور پھر چونکہ شیطان ڈراتا ہے اور اللہ جو ہے وعدہ کرتا ہے بہترین وعدہ اور بہترین امید دلاتا ہے، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین کیا جائے۔ شیطان کے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں سے سبق وہی لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اولو الالباب یہاں پہ عقل مند لوگ ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے میں عقل مند ہوں، بظاہر وہ کثر نفسی سے کہے کہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن ہر معاملے میں وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر مکمل طور پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لا کے آپ کی ہدایت پر صحیح عمل کرے اور بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ عمل کرے، تو یہ حکمت والے لوگ ہیں، یہ دانش مند لوگ ہیں، عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا یہ اولو الالباب ہیں، عقل والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں عقل والے لوگوں میں شامل ہونا ہے، تو اس قرآن کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے ہر حکم پر اور اس کے ہر نہیں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، یعنی جو حکم دیا اس پہ عمل کریں، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں۔ تو چلیے اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی فحش کاموں کی ترغیب دلاتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ الشیطان فاعل ہے اور یہ مبتدا ہے، یعد یہ فعل ہے، کم ضمیر جمع حاضر مذکر کے لیے، اور الفقر مفعول بہ ہے، یعنی شیطان تمہیں کس چیز کا وعدہ دلاتا ہے؟ وہ الفقر یہ مفعول بہ ہے، یعد فعل ہے۔ یعدکم مادہ یعدو کا واو عین دال، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، وعدہ مضارع یعدو، ضربہ یضربو، وعدہ یعدو، یعدو یضربو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر، اور یہ فعل معطل ہے، یعنی تعلیل کا عمل ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو تعلیل کیا ہے؟ ہماری گرامر کی کلاسز میں تھم نیل ہے تعلیل کے بارے میں، تو اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ وہ وعدہ کرتا ہے، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے، کم ضمیر جمع حاضر اور مفعول کس کے ساتھ؟ تمہارے ساتھ، تم جن کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے، ہم لوگ۔ تو شیطان ہمیں اکساتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے۔ اس کے بعد یعدو پھر اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو آگے چل کے پھر دوبارہ اس سلائیڈ پہ آئیں گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحش کاموں کی ترغیب دلاتا ہے۔ واو عاطفہ ہے، یامر فعل ہے، کم ضمیر ہے، ضمیر جمع حاضر مذکر،
बिलफख्शाई मरकब जारी है। यामुरुकुम, यामुरु का मादा हमजा मीम रा, बाब नसरा माजी का पहला सीगा आमारा, मुदारे यामुरु, नसरा यंसुरु, आमारा यामुरु। ये भी फेल मातल है क्योंकि इसके मादा में हमजा जो है वो हरूफे इल्लत में से है। यंसुरु के वजन पे यामुरु मुदारे वाहिद गायब मुजक्कर, वो हुक्म देता है। कुम जमीर जमा हाजिर और मफऊल हुक्म किसको देता है? तुम लोगों को। वो शैतान तुम सबको हुक्म देता है। वल्लाहु याइदुकुम, और अल्लाह तुमसे वादा करता है। वाव आतफा है, अल्लाह फाइल है और मुब्तदा है, याइदु फेल है, कुम जमीर। और फिर ये देखें याइदु अभी हमने शैतान के साथ पढ़ा है, अश्शैतानु याइदुकुम, और यहाँ पे अल्लाह याइदुकुम। याइदु अभी हमने पढ़ा है शैतान के साथ, वो तुम्हें डराता है, और जब अल्लाह के साथ आ रहा है अल्लाह तुम्हें वादा दिलाता है, अच्छी उम्मीदें दिलाता है। मगफिरतम मिन्हु व फदला, यानी अल्लाह तुमसे जो वादा करता है तुम्हें मगफरत मिलेगी और तुम्हें अल्लाह का फजल मिलेगा। अपनी बख्शिश और फजल का अल्लाह ताला तुमसे वादा करता है। मगफिरतन मफूल बिही है, मिन्हु मुरक्कब जारी है, वाव आतफा है, और फदलन मफूल बिही मातूफ है। यानी मफूल बिही यहाँ पे मगफिरतन भी है और फदलन भी है। वल्लाहु वासिउन अलीम यूतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह बड़ा फराग दस्त और दाना है, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ा फराग दस्त और दाना है। वाव इस्तिनाफिया, अल्लाह मुब्तदा है और वासिउन खबर है, अलीमुन उसकी सिफत है। दोनों मिलकर वासिउन और अलीमुन मिलकर मुरक्कब तौसीफी बनते हैं। यूतिल हिकमत मन यशा, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। यूती फेल है, अल हिकमत मफूल बिही है, मन भी मफूल बिही है, यशाउ फेल है। यानी जिसको चाहता है अल्लाह हिकमत अता करता है। यूती मादा हमजा ता या, बाब असलमा माजी का पहला सीगा आता, मुदारे यूती, असलमा युस्लिमु, आता यूती। यूती भी फेल मातल है क्योंकि मादा में दो हरूफ हमजा और या दोनों हरूफ इल्लत में से हैं। यूती मुदारे वाहिद गायब मुजक्कर, वो देता है। यशाओ मादा शीन या हमजा, बा फतहा माजी का पहला सीगा शाआ, मुदारे यशाऊ, फतहा यफ्तहु, शाआ यशाऊ। ये भी फेल मातल है। यशाऊ यफ्तहु के वजन पे है, मुदारे वाहिद गायब मुजक्कर, वो चाहता है। मन यशाऊ जिसके लिए चाहता है। वमन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद हैं, यानी अक्ल वाले हैं। वमन यूतल हिकमत, और जिसको हिकमत दी गई। वाव आतफा, मन शर्तिया है, यूता फेल मजहूल है, अल हिकमत मफूल बिही है। यूता हमजा ता या इसका मादा है, बाब असलमा माजी का पहला सीगा आसा, मुदारे यूती। यूती युस्लिमु के वजन पे मुदारे वाहिद गायब मुजक्कर, वो देता है। ये फेले मालूम है, लेकिन यूती से यूता बना, ये बन जाएगा मुदारे मजहूल वाहिद गायब के लिए। उसे दिया जाता है, यूती वो देता है, यूता उसे दिया जाता है। यानी यूती देने वाला खुद है, खुद फाइल है, दे रहा है, लेकिन यूता जब होगा तो
وہ جو دینے والا ہے اب وہ مفعول ہو گیا، یعنی اسے دیا جاتا ہے. اسے کون دے گا؟ فاعل مجہول ہے، فاعل سامنے نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول بنتا ہے. اور اس کی تفصیل آپ دیکھ لیجئے. یوتی وہ دیتا ہے، یوتا اسے دیا جاتا ہے، مجہول مضارع ہے. معلوم اور مجہول کی تعریف سامنے ہے. ماضی کے لیے فعل معلوم فعلا مجہول بنے گا فعیلا. مضارع کے لیے یفعلو سے یفعلو، یفعلو کے وزن پہ یہ یوتا بنا. فقط اوتیا خیرن کثیرا، یقیناً اسے بہت بڑی دولت دی گئی. فقط میں فا حرف واقع جواب شرط ہے، اس سے پہلے ومن من شرطیہ آیا. قد حرف تحقیق ہے، اوتیا فعل مجہول ہے، خیرن کثیرن، تو خیرن یہاں پہ مفعول بھی ہے، کثیرن دونوں مل کر مرکب توصیفی بنتے ہیں. اوتیا مادہ حمزہ تا یا باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع یوتی. آتا یہ اسلمہ کے وزن پہ ہے، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے دیا. لیکن جب یہ ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنے گا تو آتا سے بن گیا اوتیا، ماضی مجہول واحد غائب، اسے دیا گیا. آتا اس نے دیا، اوتیا اسے دیا گیا، مجہول ہے، یہ ماضی کا مجہول ہے. اس سے پہلے ہم نے مضارع کا مجہول پڑھا تھا. تو ماضی فعلا سے فعیلا بنا، تو یہاں سے آتا سے اوتیا. وما یذکروا اور نہیں نصیحت قبول کرتے، واو اس میں استنافیہ ہے، ما نافیہ ہے، یذکروا یہ فعل ہے. اور یاد رکھیں ما کے بعد جب الا آ رہا ہو تو اس ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ ما نافیہ ہوتا ہے. آگے دیکھیں وما یذکروا کے بعد الا، تو جس وقت ما کے بعد آگے الا آ رہا ہو تو اس ما کا مطلب نہیں ہوگا، وہ ما نافیہ ہوگا. یذکروا مادہ ذال کاف را، باب تدبرا ماضی کا پہلا صیغہ تذکرا، مضارع یتذکروا، تدبرا یتدبروا، تذکرا یتذکروا. یتذکروا یتدبروا کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر. لیکن آیا مبارکہ میں یتذکروا نہیں آیا بلکہ یذکروا آیا ہے. یہ کیسے بنا؟ تا اور زال، یعنی یتذکروا میں تا اور زال کو ادغام، یعنی تا زال کے ساتھ مدغم ہو گئی، تو یہ یتذکروا سے یذکروا بنا. وہ نصیحت قبول کرتا ہے، ما یذکروا وہ نصیحت قبول نہیں کرتا. الا اولو الالباب مگر صرف عقل مند لوگ، یعنی نصیحت قبول نہیں کرتے عمومی طور پر، لیکن ان میں سے جو خاص لوگ ہیں عقل والے وہ ہی قبول کرتے ہیں. الا حرف استثناء ہے اور اولو یہ مستثنا ہے. اولو الالباب دونوں مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں، یعنی عقل والے لوگ. الحمدللہ ہم نے 2 آیات 268 اور 269 پڑھ لی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ارشادات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. جزاکم اللہ خیرا.